اس میں بتایا اس عالم الغیب رب نے کہ جب یہ ہنستی مسکراتی یہ رنگین اور یہ لطف اندوز زندگی کا جب وائنڈ اپ ہوگا، جب اس کا خاتمہ ہوگا اور جب انسان اللہ کے آگے پیش ہوگا تو وہ کتنا کٹھن وقت ہوگا، وہ موت کا وقت کیسا ہوگا اور وہ اللہ کے آگے پیشی کیسے ہوگی، اور اس کے بعد کون وہاں خوش و خرم اپنے گھر کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس دوڑتا ہوا جائے گا، کون ایسا شخص ہے بد نصیب جو اس دن اپنے ہاتھ چبائے گا اور موت کو پکارے گا اور وہ وہاں اللہ کے آگے معذرتیں پیش کرے گا۔ معاملہ کیا ہوگا؟ ایک طرف یومئذ دن اللہ کے آگے جب انسان پیش ہوگا، تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے رہی ہوگی، بتا رہی ہوگی انسان کے اعمال کے بارے میں جو اس نے اس زمین کے سینے کے اوپر رہ کے کیے، کفر کیا، شرک کیا، حق تلفی کی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، زیادتی کی، تو وہ پوری فلم چل رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کر رہا ہوگا، ان نعمتوں کے بارے میں حساب لے رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی دکھائی جائے گی اور اس میں جو حرکتیں انسان نے کی ہوں گی، آج جو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، کفر و شرک کرتا ہے، جوانی اپنے دوسرے کاموں میں لگاتا ہے، نماز کو برباد کرتا ہے، تو وہ دکھائی جائے گی جوانی، وہ انسان کا عروج، اور پھر وہ اعمال دکھائے جائیں گے جو اس نے کیے ہیں، اور پھر دوسری طرف بات پرس ہو رہی ہوگی، ہاں بھائی یہ ہوا ہے نا، یہ کیا بولے گا کوئی، سوائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھ چبانے کے اور منہ سے الفاظ نہیں نکلے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ انسان سخت کرب کے اندر ہوتا ہے یا دیوانہ ہوتا ہے، اپنا انگلی کاٹ لیتا ہے، اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایسے منہ میں ڈال کے انگلی وہ دانتوں کے نیچے دے دیتا ہے، دیوانہ وار۔ تو اسی طرح انسان کا یہی حال ہوگا، وہ اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ چبا رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا، وہ اپنے اعمال دیکھ رہا ہوگا اور اس کے بعد وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی ریکارڈنگ ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر چیز جو میں نے دنیا میں کی آج سب میں دیکھ رہا ہوں ادھر، اور وہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے اور یہ زمین گواہی دے رہی ہے۔ اگر میں ذرا سا کچھ تصور بھی کرتا ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں میرے اس عمل کی گواہی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن، مسلم کی حدیث ہے، کہ نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر سے گناہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ منہ دھوتا ہے تو آنکھوں نے جو گناہ سرزد کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس پانی کے ذریعے دھو ڈالتے ہیں۔ پیر سے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، جب وہ نماز کے لیے ان پیر، بندہ مومن جو اللہ پہ جس کا ایمان ہے، تو اس پیر سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے آگے چیزیں پیش ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس وقت جو ہے اپنے نماز کے نشانوں سے پہچانے جائیں گے، جو کثرت سجود کی وجہ سے ہمارے ماتھوں کے اوپر، ہمارے ہاتھوں کے اوپر، ہمارے پیروں کے اوپر جو نشانات پڑتے ہیں تو وہ بروز محشر چمک رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا ان سے نشانی ہوگی کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے، اور وہاں تک ان کو زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا تھا، اور مؤذن کی گردن جو اذان دیتے تھے سب سے اونچی ہوگی۔ یہ ان عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں ادا کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے،
تاکہ اللہ کی راہ میں جس کا جسم غرق آلود ہوا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. آپ دعوت اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ راستے میں مٹی جو بھی آپ کے اوپر لگتی ہے تو وہ سن لیں، اس گرد اور غبار کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اسی طرح یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں چمکیں گی، ان کی چمک کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب پائیں گے، اللہ کے اپنے مقام پائیں گے، بشرطے کہ مومن کا ہوا مومن من ذکر، جو نیک عمل کرے کون سا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، کا ہوا مومن، لیکن اس کا مومن ہونا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا بدکار، ظالم، مشرک اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. کس طرح؟ ان کے چہروں کے اوپر سیاہی مانگ کالک لپٹی ہوئی ہوگی، کالے چہرے ہوں گے ان کے، اور وہ اپنی چہروں کی کالک سے پہچانے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج چھٹ کے الگ ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد میں نے تجھے نہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کریو، اور یہ بھی کہا تھا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ تیرا دشمن ہے. وَأَنِیبُدُونِی، میری بندگی اختیار کریو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. انسان، حضرت انسان خاموش ہوگا، وہ عالم، وہ فاضل، وہ محدث، وہ بڑے بڑے سرما اللہ کی بارگاہ کے اندر قدم نہیں بڑھا سکیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر دیکھیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان بہاروں کو، ان لذتوں کو ہمیشگی سمجھ لی تھی، ان منہ کے ذائقوں کو، ان آنکھوں کے نظاروں کو، ان ہاتھ پاؤں کے چلنوں کو ہمیشگی سمجھ لی تھی کہ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ عزتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ جو جوانی ہے اور جو طاقت ہے اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا. اسی طرح مستاتے رہیں گے، لیکن آج معذرتیں پیش کر رہے ہیں قال رب ارجعون، اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج. کیوں؟ بات ایسی سامنے رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ ایسا ہاتھ میں دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پاؤ گے، ذرہ برابر بھی برائی لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سب کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے، جس ٹائم چاہوں تمہیں پکڑ لوں، اور اگر میں گناہوں کے سبب اس روئے زمین پہ پکڑنے لگتا تو اس زمین پہ ایک شخص بھی باقی نہ بچتا. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا زبردست رب ہے. اس نے ہمیں اس وقت بھی بتا دیا کہ دیکھو اس وقت بدنصیب کون ہوگا. اعمال کے بارے میں، جلنے کے بارے میں، عذاب میں کون لوگ گرفتار ہوں گے، ان کی نشاندہی کر دی کہ ان کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی، دنیا میں اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے، انہوں نے یہ اعمال کیے ہوں گے، اس طرح ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے. بھلے آج دنیا میں بڑی کریمیں لگا لگا کے سفید کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کو کالا کر دے گا، ان کی نظروں کو اندھا کر دے گا. اللہ سے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بصیرت والے تھے، آنکھوں والے تھے، ہم دیکھتے تھے، ہم بڑے عقل مند تھے، آج تم نے ہمیں اندھا اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میری آیتوں سے اندھے ہو گئے تھے تو آج میں نے تمہیں اندھا اٹھا دیا، جس طرح تم دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے. اللہ انصاف کرتا ہے. آج کرامن کاتبین ہے، ہم سے جو باتیں نکلتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دو چیزوں کی اگر حفاظت دو میں تمہیں جنت کی حفاظت، جنت کی بشارت دیتا ہوں. دو چیز کی حفاظت کی ذمہ داری، ایک اپنے دو ٹانگوں کے بیچ شرمگاہ کی اور ایک اپنے دو جبڑوں کے بیچ زبان کی. زبان کیسی چیز ہے، انسان کیسے کیسے الفاظ نکال لیتا ہے. آج اگر مجھے یا آپ کو کسی
جگہ کا مینیجر یا کہیں سپروائزر بنایا ہے، ہمارا جو لیبر ہے وہ غلطی کرتا ہے، ہمارے ساتھ حق تلفی کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، گم ہو جا میری نظروں سے، چلا جائے ادھر سے۔ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ کہ ہمیں اگر ہمارا ساتھ جو ہے کہ ہمارے دائرے میں جو ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے ہم سے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبغۃ اللہ، ایمان والو اللہ کے رنگ میں ڈھلو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا چیز آ جاتی ہے، خدا بن، نعوذ باللہ، اللہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ کیسے تم نے ان کے خلاف بول دیا، کیسے تم نے جنرل کے خلاف بولا، کورٹ مارشل تو ملک سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ تم ہوتے کون ہو؟ مشرک شرک کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی روٹی پہنچائے؟ بالکل دے رہا ہے، وہ ہوائیں بھی چلا رہا ہے۔ کس کو دے رہا ہے؟ گالی دینے والے کو۔ اور کون دے رہا ہے؟ علیہ اللہ بھی حاکم الحاکمین، جو سب سے بڑا حاکم ہے، اس کو گالی دے رہے ہیں لوگ شرک کر کے۔ وہ ان کے لیے ہوائیں بھی بھیج رہا ہے، بارشیں بھی بھیج رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، وہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا۔ لیکن ایک وقت جب وہ پکڑے گا تو فرماتا ہے لوگوں یہ بات اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو، انا بچہ ربی کا لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جیسے ہی وہ کھینچے گا سارے قزبل نکال دے گا۔ قارون کو دھسایا، اس کی دولت سمیت زمین کے اندر دھسا کے رکھ دیا۔ فرعون کو سمندر کے اندر غرق کیا، اس کا غرور تکبر توڑا۔ اس نے کہا میں ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اب تیرا ایمان تیرے اوپر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کو غلاموں کے ہاتھوں نیست و نابود کروا دیا۔ اللہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جمع کر کے اپنی بارگاہ کے اندر پیش کروں گا، میرے نیک لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، جو عباد الرحمان ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگوں میں رنگنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جن کو اللہ کی رضا مقصود ہے، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے آپ سے ان لوگوں کو دور نہ کرنا جو اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی جو مومن ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کچھ ایسے صحابی تھے جو غلام تھے، جن سے مشرکین مکہ کے لوگ بغض رکھتے تھے، جن سے وہ عداوت رکھتے تھے، جن کی شکل دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھی کہ یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے غلام آج ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں ان سے ڈیبیٹ کرنی پڑ رہی ہے، باتیں کرنا پڑ رہی ہیں، خبردار ان کو سامنے سے ہٹاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسے لوگوں کو کبھی اپنے آپ سے تم دور نہ کرنا جو صبح اور شام اللہ کے رضا کے طالب ہیں، تمہیں تو ان کے قریب رہنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر جب وہ اللہ کے آگے بارگاہ میں پیش ہوں گے تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے حساب جو ہے آسان لیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کسی کو بھی اپنے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ دیکھیں ان کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوف ہے کہ جب میری کتاب اللہ کے آگے پیش ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، اور وہ کتنے زبردست اعمال ہیں کہ قرآن کہتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے اسوہ کے بارے میں